بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سلسلہ وار سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ یہ وہ مارکے ہیں جنہوں نے ایمان کو مضبوط کیا اور باطل کو للکارا۔ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنگی واقعات نہیں بلکہ صبر، حکمت اور اللہ پر کامل توکل کی عملی مثال ہے۔ بدر کی فتح، احد کی آزمائش اور خندق کی استقامت ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف تعداد سے نہیں بلکہ یقین سے حاصل ہوتی ہے۔ اس سیریز میں ہم ہر غزوہ کی پس منظر، حکمت عملی اور اسباق کو دلائل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ اگر آپ سیرت کے ان روشن ابواب کو جاننا چاہتے ہیں تو اس روحانی اور تاریخی سفر کا حصہ آپ بن سکتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم بات کر رہے ہیں جنگ احد کی، اور جنگ احد کی ہم 56 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، ماہرین جنگ کے درمیان کوئی نزاع نہیں پایا جاتا کہ جن لوگوں کے خلاف غیر متوقع حملہ کیا جائے ان کے دلوں میں اس کا زبردست رد عمل ہوتا ہے، اور غیر متوقع حملہ جنگ کے اہم اسالیب میں سے ہے جس کا طاقتوں کے توازن کو بدلنے اور مارکوں کی رفتار میں صحیح اور اچانک انقلاب پیدا کرنے کے لیے اتباع کیا جاتا ہے۔ اور آخری حملے کہ سلاروں نے مارکوں کے دوران اپنے دشمن کے خلاف گھاتی فوج سے حملہ کرنے یا غیر متوقع حملہ کرنے کی بہت سے فوائد حاصل کیے ہیں۔ اس جگہ پہ ہم ایک تاریخ کی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ شہنشاہ نپولین بوناپارٹ کو واٹرلو کے مشہور مارکے میں، جس میں اس نے انگریزوں اور ان کے حلیفوں کے خلاف حصہ لیا تھا، اس وقت شکست ہوئی اور اس کے فوج اس وقت پر گندہ ہوئی جب وہ فتح کے نہایت ہی قریب تھا۔ انگریز فوج کی کمان ولنگٹن کر رہا تھا، اور یہ واقعہ یوں ہے کہ جب نپولین کی سوار قلعہ کائرہ براق کی دیواروں پر چڑھنے لگے جس میں انگریز قلعہ بند تھے، اور جب نپولین دیواروں اور زرہوں کے توڑنے میں کامیاب ہو گیا اور ان کی فوج کے ہراول دستے ٹیلے میں انگریزوں کی صفوں میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور اس نے انگریز فوج کے توپ خانے کو تباہ کرنے اور اس کے سپاہیوں کو قتل کرنے کے بعد اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو قلعہ کا دفاع کرنے والوں کا اصحاب شل ہو گئے تھے، اور اسی دوران میں کہ نپولین 1-2 لمحوں کے لیے وہ غائب ہو گیا تھا۔ تو دوستو، اسی لیے عرب پہلے زمانوں میں گھاتی اور فوج کے منصوبوں پر عمل کرتے تھے، اور یہ فوج مارکے کے وقت اچانک دشمن پر حملہ کرتے تھے، اور اس فوج سے دشمن کی کمر ٹوٹ جاتی تھی۔ تو ہم بات کر رہے تھے بوناپارٹ کی، تو اس کو درمیان کا ٹرابرا کے ٹیلے پر تابعداری کے لیے انگریزوں کے سفید جھنڈا بلند کرنے کی توقع رکھتا تھا کہ اچانک نپولین کی فوج کے پیچھے توپوں کی چلنے کی آواز آئی جو کانوں کو بہرا کر رہی تھی۔ سو اس نے چہرے کو پھیرا اور اپنی بڑی دوربین سے حالات کو دیکھنے کے لیے نظر دوڑائی، تو کیا دیکھتا کہ بروسی فوج کا ایک دستہ بلوگر کی کامان میں انگریزوں کی مدد کے لیے آیا ہے۔ بس نپولین ٹیلے کی طرف متوجہ ہوا، اور قبل اس کے کہ لوگ مدد کی حقیقت کو معلوم کرتے اور وہ کس لیے آئی ہے، اس نے اپنی فوج کو ڈھیل حملہ کرنے کا حکم دے دیا، اور بلوگر کے پہنچنے سے قبل ولنگٹن کی فوج کا کام تمام کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن ولنگٹن بڑا عقل مند اور مکار تھا، وہ جلدی سے اپنے محفوظ ٹیلے کی طرف آیا، اور اس نے بروسی فوج کی جانب اسے خوش آمدید کہتے ہوئے ہوا میں اپنی ٹوپی لہراتے ہوئے بلند کی۔ پھر اس نے مذاق اور چیلنج کرتے ہوئے ایسے فرانسیسی فوج کی طرف جھکایا، اور انگریزی فوج اپنے سپہ سالار کے اشارے کو سمجھ گئی، اور اسی طرح فرانسیسی فوج کے قائدین کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کی فوج 2 آگوں کے درمیان آ پڑی ہے۔ بس ان کے عزائم کمزور پڑ گئے،
اور منتشر انگریزی فوج نے اپنی جمعیت کو اکٹھا کر لیا اور ولنگٹن نے اپنی فوج کے ساتھ فرانسیسیوں پر تباہ کن مخالفانہ حملہ کیا اور فرانسیسی فوج ریٹائرمنٹ کرنے لگی اور اس کا ہر فرد ہتھیار پھینکنے لگا اور آوارہ پھرنے لگا اور اس فرانسیسی فوج کو تباہ کن شکست ہوئی جو 20 سالوں سے فتح اور ظفر کے سوا کسی چیز سے واقف نہ تھی، اور یہ نپولین بوناپارٹ کا انجام تھا۔ اور یہ سب کچھ اس غیر متوقع حملے سے ہوا جو نپولین کی فوج پر اچانک ہوا تھا، جبکہ وہ اپنی فتح کی اس اوج پر تھی جس کے ریکارڈ کرنے میں صرف انگریزی فوج کے سالار کی تباہداری کے لیے سفید جھنڈا بلند کرنے کے سوا کچھ باقی نہ رہ گیا تھا۔ اسی طرح دوسری صدی ہجری کے شروع میں فرانس میں مارکا بلاد الشہیدہ میں مسلمانوں کی شکست کا یہ سبب ہوا کہ فرانسیسی سالار شارل مارلن کے سواروں کے ایک دستے نے دوک اکونتانیہ کی صفوں میں کمزوری اور انتشار پیدا ہو جانا تھا۔ اگرچہ یہ فوج چھوٹی سی ہوتی تو کیونکہ جن کے خلاف اچانک حملہ ہوا ان کے دلوں پر اس کا برا اثر پڑا تھا، اس لیے خالد بن ولید نے مدنی فوج کے خلاف جو غیر متوقع حملہ کیا، اس کے موقع پر اسے پہاڑ سے تیر اندازوں کی اکثریت کے ہٹ جانے نے دیا اور اس اسلامی دلوں کے پر اس کا خوف اثر ہوا، جسے غیر متوقع حملے کے اس وقت ہکا بکا کر دیا جب وہ اپنے آپ کو فتح کے اوج پر محسوس کر رہی تھی اور اس کی غفلت کی حالت میں اس کے پیچھے تھے 200 گھوڑوں کے سموں سے زمین کانپ رہی تھی اور ان کے سوار اس پر ٹوٹ پڑے اور حیران کن سرحد کے ساتھ انہوں نے اس کا گھراؤ کر لیا تھا، اور اس اچانک حملے سے اسلامی فوج کمزور ہو گیا اور اس کی صفیں درم برم ہو گئی تھی۔ اسی طرح خصوصاً اس وقت جب مکی فوج کو شکست خوردہ لوگ واپس آ گئے اور انہوں نے اپنی جمعیت کو اکٹھا کر لیا، میجر جنرل محمود شیش اپنی کتاب سالار رسول میں مارکوں میں غیر متوقع حملے کے اصولوں کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ غیر متوقع حملہ جنگ کے اہم اصولوں میں سے ایک ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دشمن کو ایسی جگہ سے یا ایسے وقت میں یا ایسے غیر متوقع اسلوب سے مارنا جس سے دشمن کے مادی اور معنوی قوتوں کو تباہ کرنا ممکن ہو۔ تو دوستو، اس میں ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ تاریخ نے مشہور فینفی سالار ہینیبال کی ان تباہ کن اور حیران کن فتوحات کے اسباب کو بیان کیا جو اس نے مشہور مارکوں میں رومیوں کے خلاف حاصل کی تھی۔ رکاب کا ایجاد ہنیبال کے زمانے سے قبل تک سوار گھوڑوں پر لڑتے تھے اور ان کے زینوں کی رکابیں نہیں ہوتی تھی۔ ہنیبال پہلا شخص ہے جس نے رکاب کا نظریہ ایجاد کیا اور اسے اپنے سواروں کے لیے اسے بنانے کا حکم دیا، اور جب وہ رومیوں سے لڑے تو ہنیبال کے سوار شمشیر زنی میں فوقیت لے گئے اور ان کی ضربیں رومی سواروں کی ضربوں سے زیادہ قاتل تھی، جن کا رومی فوج کو زبردست نقصان پہنچانے میں بڑا اثر تھا۔ اس لیے کہ ہنیبال کے سوار اپنے گھوڑوں کی زینوں میں رکابیں ڈالنے کے بعد جب تلوار سے مارنے کا ارادہ کرتے تو رکاب میں اپنے پاؤں پر ٹیک لگاتے اور یہ تلوار کے ساتھ ٹھیک ضرب لگانے میں ان کی مدد کرتے تھے اور وہ ثابت قدم رہتے، جس سے ان کی ضرب ان رومی سواروں کی ضرب سے زیادہ صحیح اور زیادہ قاتل ہوتی جو جنگ کرتے اور ان کے پاؤں ہوا میں مہلک ہوتے رہے۔ اور صرف اس ہتھیار رکاب کے اچانک حملے سے رومی اس کے نتائج سے حیران ہو گئے اور مدت کے بعد رومیوں نے اس ایجاد کو سمجھا۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے، پھر عراقی افسر خطاب نے بیان کیا ہے کہ جس وقت مشرقین نے شکست کھائی، اس وقت مسلمانوں کی فوج کے پیچھے خالد بن ولید کا اکٹھا ہونے کی کارروائی کرنا مسلمانوں کے لیے مکمل غیر متوقع حملہ تھا۔ ان کی سبیں اس حد تک درم برم ہو گئی کہ اس وقت بھی اس قدر پرگندہ نہ ہوئی تھی جب ان کی فوجوں اور مشرقین کی فوجوں کے درمیان مار کاروائی ہو رہی تھی۔ بس انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اس طرح ان میں سے بہت سو کو مورال گر گیا اور انہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس غیر متوقع حملے نے قریش کو مسلمانوں کا خاتمہ کرنے اور ان کی افواج کو تباہ کرنے کا موقع دے دیا، لیکن وہ اپنے اس ممتاز موقف سے استفادہ نہ کر سکے اور انہوں نے احد کے نتائج کے لحاظ سے فیصلہ کن بنانے کے لیے اس مبارک موقع کو ضائع کر دیا۔ تو دوستو، اسی جگہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔